बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक इंतहाई ज़रूरी और सबके लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले कि हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ें और टॉपिक की जानिब बढ़ें, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी सेहत से रिलेटेड वीडियो में वो आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो टॉपिक है वो है नामर्दी, मेल इम्पोर्टेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नाज़रीन, एक ही बीमारी के दो नाम इसलिए मैंने लिए हैं कि अगर नामर्दी हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं ज़िंदगी की, लेकिन अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए तो आधी नामर्दी तकरीबन होती है और उसके बाद जो है इन दोनों का इलाज भी मौजूद है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी इस काम में होती है, तो वो कहते हैं ना ताना दे के कि यार तू तो नामर्दी है, तो तू तो मर्दों वाली बात ही नहीं। और सबसे बड़ी जो हमारे माशरे की कबाहत है, हमारे अंदर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस बीमारी को लेके हम अंदर अंदर से परेशान हो जाते हैं, अपना दुख जी लेते, किसी को बताते नहीं, शेयर नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह पाक की ज़ात का निज़ाम है, अल्लाह ताला की ज़ात का निज़ाम है कि इंसान बीमार हो जाता है। बीमारियाँ भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनका इलाज मौजूद है। इससे पहले कि आप ज़्यादा बीमारी की तरफ बढ़ें या आपको अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आम घेरें और घर में लड़ाई झगड़ा और इसकी वजह से बेशुमार प्रॉब्लम्स आएँ, आप किसी के साथ शेयर करके तो अपना ट्रीटमेंट करवाएं। मेरे पास इसका मुकम्मल कोर्स मौजूद है, मेरा 25 साल तजर्बा और रिसर्च इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जो है ना मुकम्मल हल बताती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये होता है कि या तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं, आपकी मनी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, या आपकी टाइमिंग कम हो चुकी है, पहले जितनी आप टाइमिंग देते थे उससे बनिस्बत कम हो चुकी है। वो एक कहावत होती है, बड़े कहते थे कि मर्द 100 साल तक बूढ़ा नहीं होता। आज हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसकी वजूहात क्या हैं। जैसा कि नामर्दी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर बिल्कुल अज़्वे ख़ास हमारा काम ना करे तो ये हमारी मुकम्मल इम्पोर्टेंस, मेल इम्पोर्टेंस में आएगा। लेकिन अगर वो हाफ काम करता है, यानी कि हम थोड़ा बहुत सेक्स कर लेते हैं, इरेक्टाइल हो जाती है, इरेक्शन हो जाती है, तो हम फीमेल अपनी अज़दवाजे मोहतरमा के पास जाते हैं तो हम जो है जल्दी एजैकुलेट हो जाते हैं, तो हमारा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये हाफ नामर्दी में आता है। इन दोनों तकलीफ़ों का इलाज मौजूद है। इसके अलावा भी इसकी एक बड़ी अहम कंडीशन है, उसका भी जिक्र ना करूं तो ज़्यादती होगी। अज़्वे ख़ास का छोटा पड़ जाना। अज़्वे ख़ास को गलत कार्यों की वजह से जब उसका साइज़ छोटा हो जाए तो शर्मिंदगी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने परेशानी होना, इन सब बीमारियों का आज इलाज लेकर आया हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, हम इसकी वजूहात देखते हैं कि नामर्दी की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली वजूहात में देखें तो जब हम जवानी में होते हैं तो हम बेतहाशा गुनाह करते हैं और बुराइयाँ करते हैं, उसकी वजह से जो है इसके असरात जो है वो 25 साल 20 साल के बाद या शादी के बाद नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी काम आप गलत करें, सही करें, उसका रिजल्ट काफ़ी अरसे के बाद ही निकलना होता है, फ़ौरन नहीं होता। अगर अल्लाह ने भी कोई सज़ा देनी तो वो बाद में देनी होती है। तो नाज़रीन, बात हो रही है नामर्दी की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात हो रही है, हाफ नामर्दी की, कि अगर आपको इरेक्शन में कमी है। इसमें नाज़रीन नाइट फॉल स्पर्मेटोरिया भी हो सकता है, सूरत अंजाल भी हो सकता है जिसका मैंने अभी नाम लिया है, यानी कि वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाना, अपनी जो वाइफ है उसकी तसल्ली ना करवा सकना। इसकी वजूहात में सबसे जो बड़ी वजह है वो नाज़रीन सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी है। और दूसरी इसकी जो बड़ी वजह है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में नामर्दी का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके बाद डिप्रेशन, इसके बाद हमारी डाइट अच्छी ना होना,
اس کے بعد ہماری نیند اچھی نہ ہونا، یہ تو ناظرین اس کی 5-6 وجوہات ہیں نامردی کی کنڈیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں کہ ان سب کا علاج کیا ہے اور ہم اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں۔ نامردی کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی غذا کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں ایسی غذائیں لینی پڑیں گی جو ہمیں سٹیمولیٹ کریں۔ سٹیمولیٹ غذائیں، ان میں گوشت جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم 100 گرام ڈیلی گوشت کھائیں تو ہماری جو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے غذا میں۔ اس کے علاوہ دودھ اگر آپ رات کو نیم گرم روزانہ پئیں تو یہ بھی بہت معاون ہے۔ اس کے علاوہ میں اب آپ کو ایک بہت ہی اچھا جاندار نسخہ دینے لگا ہوں۔ کالی مرچیں بہت اس میں فائدہ مند ہیں، ان کی بہت افادیت ہے۔ ڈیلی اگر آپ 4 سے 5 دانے کالی مرچوں کے چبا کر رات کو سونے سے پہلے لے لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کا یہ جو اریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ ہے یہ صرف ڈائٹ سے بھی کور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈائٹ سے کور نہیں ہو رہا، سارا کچھ آپ نے کیا ہے، تو آپ کو پھر ٹریٹمنٹ کی طرف ضرور آنا پڑے گا، اور یہ انتہائی ضروری ٹریٹمنٹ ہے، یہ زندگی کا اہم سبق ہے۔ جب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں بیوی اپنی کی تسلی تشفی نہیں کر سکا، تو اس میں گھر میں لڑائی جھگڑے اور بہت ساری باتیں، اور آج طلاق کی سب سے دوسری بڑی وجہ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں دیکھنے میں۔ اس لیے اس کے بعد اگر آپ پرہیز میں دیکھیں، غذا ہوگی، اب ہم پرہیز میں دیکھیں تو پرہیز میں سب سے پہلے بوتل اور جوس ڈبے والا بالکل نہیں لینا چاہیے۔ بازاری کھانوں، مرچ مسالوں سے ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ لوکل غذاؤں اور کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بٹیما کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیٹ نائٹ کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سٹیمولیشن چیزوں سے بھی ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے، جیسا کہ سگریٹ، نسوار، پان، شراب نوشی، اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ اوائڈ رکھیں تو آپ انشاءاللہ تعالی ایسی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آج آپ کو کچھ دوائیوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ تو ذکر کرنے سے پہلے میں جو عضو خاص کا سائز چھوٹا ہے اس کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ اس کی بھی ایک خاص دوائی ہے، اس کے لیے ہم نے ایک پورا کورس تیار کیا ہے۔ اگر آپ کا عضو خاص بہت سائز میں چھوٹا ہے تو آپ ہمارے سے یہ پوری مہینے کی دوائی 5000 روپے کی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کافی حد تک بڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایکسرسائز والی مشین بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ پوری مہینے کی دوائی 10,000 روپے میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اگر آپ گھر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں روٹین میں جو دوائیں ہیں، تو میں آپ کو 1 سے 2 دوائیاں بتا رہا ہوں، جن میں سب سے پہلی دوائی کا نام ہے ایگنس کاسٹس۔ ایگنس کاسٹس 6x پوٹینسی میں آپ نے یہ دوائی لینی ہے، اور آپ نے 15 قطرے دن میں 3 سے 4 بار 1 کپ پانی میں ڈال کے سپ کر کے آپ نے اس کو پینا ہے، اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد۔ ناظرین آج میں آپ کو انتہائی اہم بات ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ سیکس کے لیے پریپریشن کریں، گھر میں تیاری کریں، تو یہ سب سے ضروری عنصر یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور کے اوپر تیار رہنا ہوگا۔ ذہنی طور کے اوپر آپ ڈپریشن میں ہوں، آپ تھکاوٹ کا شکار ہوں، تو آپ نے کبھی بھی اپنی وائف کے پاس نہیں جانا، اس میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا۔ آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس ہونا چاہیے، آپ کو ذہنی طور پر اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ نے آرام کرنے کے بعد اپنی وائف کے قریب جانا ہے، اور یہ جو میں نے غذائیں بتائی ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسری جو دوائی ہے وہ ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس مدر ٹینکچر یا 6x بہت اچھا کام کرتی ہے، آپ کی ہر طرح کی کمزوری کو بھی ریکور کرتی ہے، اور سیکس میل امپوٹینس میں، اور نائٹ فال جو جن کو ہو جاتا ہے سپرمیٹوریا، یعنی کہ رات کو غیر ارادی طور پر خارج ہو جانا، اخراج ہو جانا، یہ بھی اس بیماری کا ایک حصہ ہے، اور اس دوائی سے بہت اچھے طریقے سے اور جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بے شمار دوائیاں ہیں، اس میں پھر آگے کئی وجوہات آ جاتی ہیں، یعنی کہ سپرم کاؤنٹ کی کمی بھی آ جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو امید ہے یہ 2 دوائیوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسری دوائی کا بھی میں نام لیتا چلوں، اس کا نام ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم 200 میں اگر آپ گرم چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور لانگ عرصے تک آپ بیمار رہے ہیں، آپ کے بال وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، کمزوری بڑھ رہی ہے دن بدن، کھانے پینے کو اتنا دل نہیں کرتا، غصہ اور چڑچڑاپن طبیعت میں بہت زیادہ ہے، تو لائکوپوڈیم 200 میں آپ ڈیلی ایک خوراک لیں، زبان کے اوپر 5 قطرے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ بیماری جو ہے دور ہو سکتی ہے۔ یہ قابل علاج بیماری، اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ غذا پر توجہ دیں، دوائیوں کا بر وقت علاج کروائیں،
اور ان ساری باتوں کا خیال رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. 16 سال تک واقعی مرد بوڑھا نہیں ہوتا. اب ناظرین میں آپ کو ایک آخری فنکشن بتا کے تو اپنی ویڈیو کلوز کرتا چلوں تاکہ یہ جو ہے ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ نظر دوڑا لیں. ناظرین سب سے بہترین افیکٹو جو ہے نا میکانزم ہماری باڈی کا جو ٹھیک ہوتا ہے اس میں آپ ایکسرسائز کریں. ڈیلی اگر آپ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو کبھی اس طرح کی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میل امپوٹنس اور اریکٹائل ڈسفنکشن کبھی بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز شروع کر دیں, اس میں آپ کا پیٹ بڑھنا بھی کنٹرول میں رہے گا اور آپ کا جو میٹابولزم فنکشن ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا باڈی کا, اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی اس میں بہترین رہتا ہے, جو آپ کو سانس پھولتا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. ڈیلی کوشش کریں صبح کی نماز کے بعد ارلی مارننگ میں آدھا گھنٹہ واک جو ہے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. امید ہے ناظرین کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ناظرین میں آخری بات کر کے کلوز کرتا چلوں کہ جن کے عضو خاص بہت چھوٹا ہے اس کے لیے ہم نے بہترین 25 سالہ ریسرچ اور تجربے سے ایک تیل تیار کیا ہے. وہ آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر کے تو آپ ہمارے سے بذریعہ پارسل آرڈر منگوا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% نتائج ملیں گے. نتائج نہ ملنے کی گارنٹی ہے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان. آپ کا بھائی ڈاکٹر راجہ نصیر فضل. اللہ حافظ.